بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ایک ٹاپک ہے کہ لائف سٹاک کی فارمنگ کس چیز کی پروفٹیبل ہے۔ بہت سارے دوستوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ ہمیں مشورہ دیں کہ یہ لائف سٹاک کا کو ڈیری فارمنگ کرنا چاہیے یا فیٹننگ کرنا چاہیے، شیپ اینڈ گوٹ اور پولٹری۔ تو ان سب کے لیے یہ مشورہ ہے کہ یہ لائف سٹاک کا سیکٹر جو ہے وہ ایگریکلچر سے جڑا ہوا ہے۔ وہ انٹیگریٹڈ فارمنگ، جب آپ کے پاس زرعی اراضی ہو اور آپ اس کاروبار سے منسلک ہوں دیہی علاقے سے، تو اس میں یہ آپ کا ڈرائی میٹر ہے جو آپ اس کو فوڈر دیتے ہیں، جو سب سے سستی خوراک جو جانوروں میں ہے وہ اس کا چارہ ہے، اور اچھا چارہ جو ہائی کوالٹی چارے ہیں، 2-3 قسم کے چارے ہیں۔ روایتی جو چارے ہیں وہ تو کم عرصے کے لیے، لیکن جو نئے چارے اب 2-4 سال سے ہم نے انٹروڈیوس کروائے ہیں، جس کا تنا نرم ہے اور وہ سدا بہار ہیں، تو جب اس کا ڈرائی میٹر ملے گا آپ کو سستا، جب آپ خریدیں گے، سائلیج خریدیں گے یا توڑی خریدیں گے، توڑی کا تو وہ نیوٹریشنل ویلیو بہت کم ہے، لیکن جب آپ یوریا ٹریٹ کریں گے، اس کو امونیا ٹریٹمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ یوریا جو کھاد ہے وہ امونیا میں بدل جاتی ہے، تو اس میں یوریا کا کوئی اثرات نہیں پائے جاتے۔ یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ابہام ہے کہ یہ میں بار بار بتاتا ہوں، پھر بھی پتہ نہیں کیوں نہیں پتہ چلتا لوگوں کو کہ وہ یوریا جو ہے وہ اس کی ڈائجسٹیبلٹی زیادہ کرتی ہے، تو یہ مفت میں ہوتی ہے۔ جب آپ گندم کی فصل لگاتے ہیں بطور کیش کراپ، تو اس کا حساب عام طور پہ نہیں کیا جاتا جو اپنی چیز ہو، اور اگر کریں بھی تو وہ بہت کم آپ کو قیمت پہ پڑتی ہے، جبکہ تمام جو اجزاء ہیں خوراک کے وہ مہنگے ہیں۔ اور اسی طرح جو آپ چھلیاں جو ہیں وہ عام جانور ہیں، تو ان کو اتار کے سائلیج بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ سائلیج کی مشین بھی دستیاب اب بہت کم ہے، اور اس کا رینٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ 20,000 روپے اس کا پر ایکڑ رینٹ تھا پچھلے سال، تو اب اس سے بڑھے گا ہی، کم تو نہیں ہوگا۔ ڈیزل وغیرہ کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں، تو یہ جو ایگریکلچر جب آپ کے پاس ہوگا، آپ کے پاس اپنا جو فوڈر ہوگا اور اس کو آپ پریزرو کریں گے، جو ہے پہ جائیں آپ، جو سائلیج میں اب دوبارہ یہ جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے کیش کراپ کی وجہ سے، تو خود آپ بنائیں گے تو وہ آپ دوسرے طریقے سے بنائیں جیسے میں نے بتایا ہے۔ تو یہ جب چیزیں سستی ہوں گی تو آپ فیٹننگ کر سکتے ہیں، عام جانوروں کا فارم بنا سکتے ہیں جو اچھی ہے، ہمارے 15 لیٹر والی، اس پہ بھی آپ اگر کریں گے، اور ساتھ جو ان کو کاف سٹارٹر اور پریگننٹ فارمولا استعمال کریں گے، جو کہ ایک سائنسی طریقہ ہے،
جو بھینس یہی سمجھی جاتی تھی کہ یہ بالکل نکارا جانور ہے، اور عام لوگوں کا بھی یہی خیال تھا کہ اس سے منافع مشکل ہے۔ لیکن آپ کے سامنے ہے، اور ہزاروں لوگ یہ کر رہے ہیں کہ کاف سٹارٹر سے 1.25 سال میں اس کو اگر آپ بیچیں، کٹی کو بھی بیچ دیں گے تو وہ آپ کو اس پورے سال کا خرچہ جو آپ کی جانوروں پہ ہوا ہے، اس بھینس پہ ہوا ہے، وہ واپس آ جائے گا۔ وہ ایکسٹرا ایک بونس ہے، ورنہ تو جب آپ اس کے جانوروں کی کیئر نہیں کریں گے، اور جن کے پاس ایگریکلچر زمین نہیں ہے ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ کراس بریڈ یا پیور اس پہ جائیں، اور اس کے لیے اچھی نسل کا جانور خریدیں۔ یہی اس کی کامیابی ہے۔ اگر اس نے عام طور پہ وہ منڈیوں میں دھوکہ ہوتا ہے اور نئے آدمی پھنس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نقصان ہوتا ہے، اور زیادہ ایجڈ جانور وہ سسٹک اووری ہو جاتی ہے، پریگننٹ نہیں ہوتے، تو وہ یہ اپنا جو آپ کی خود دیکھ کے سلیکٹ کرنا ہے۔ کوئی کسی سے مشورہ تو اسی وقت ہے کہ اس کے پاس پیسے کتنے ہیں، اور پیسے بھی جب زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے، جو عام دیہاتی لوگ ہیں وہ تو خود ہی چارہ کاٹتے ہیں، خود ہی ان کو باندھتے ہیں، ان کو نوکر کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب آپ نوکر رکھیں گے تو اس کی تنخواہ جو ہے وہ اس پہ اسی وقت فیزیبل ہوگی جب آپ 20 جانور رکھیں گے یا فیٹننگ کریں گے تو وہ 25 یا 30 رکھیں گے، وہ پھر 1 ملین سے اوپر چلا جاتا ہے، 15 لاکھ 18 لاکھ کا پروجیکٹ۔ لیکن عام جو ہمارے جو لوگ روایتی طور پہ پال رہے ہیں جانوروں کو، ان کے پاس جو سورسز بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس شیڈ بھی بنے ہوتے ہیں، چلیں وہ سادہ سا شیڈ بھی ہو، تو اس میں اگر جانور کی خوراک پہ آپ جو توجہ کریں گے تو پھر ہی کامیابی ہوگی۔ تو اس میں جو آپ کی جیسے توڑی ہے تو اس کو آپ یوریا ٹریٹ کر کے فیٹننگ کر سکتے ہیں، اور جو فیٹننگ کا پروجیکٹ چل رہا ہے جو گورنمنٹ کی امداد کے بغیر بھی، اس کے رزلٹ جو ہم نے شیئر بھی کیے ہیں، اب دوبارہ شیئر کریں گے۔ یہ جو ابھی 3-4 جگہ ڈی جی خاں والوں کا تو تیار ہو گیا، تو وہ آپ سے شیئر بھی کیا ہے، اس کا نمبر بھی دیا ہے آپ کو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حقیقت ہیں کہ آپ جب اس پہ پیسے لگائیں گے، تھوڑے جانور رکھیں، اور اسی طرح بھیڑ بکریوں پہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر لیا کا علاقہ ہے، میاں والی اور یہ پپلاں، جہاں گوارا اور مونگی کا مصا ملتا ہے، تو وہ بیسٹ ہے۔ جو بکریوں کے لیے آپ اس کے ساتھ جو 15 نمبر فیڈ دیں، تو اس پہ پھر میں انڈیویژول ایک پروگرام کریں گے کہ یہ جو سلیکشن آف اینیمل ہے، گائیوں کا اور بچڑیوں کا، لیکن یہ ایک بیسک جو ایک ذہن میں ہے کہ آپ کے پاس ایگریکلچر سورسز ہونے چاہیے، اور ایگریکلچر کے ساتھ آپ کا چھوٹے لیول پہ کام کرنے کا، بڑا اگر کوئی بھی انویسٹر ہو تو اس کے پاس زمین تو ہونی چاہیے۔ زمین کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، پھر فیزیبلٹی اس پہ کنسٹرکشن اور شیڈ کے اخراجات بہت زیادہ ہو جاتے، وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے۔ لیکن فوری جو جس میں آپ منافع حاصل کر سکتے ہیں وہ ایک فیٹننگ کا ہے،
اور یہ شیپ اینڈ گوٹ یہ بھی ایک بڑا انکم کا سورس نہیں ہوگا، لیکن جب آپ انویسٹمنٹ کریں گے اور اس کو سائنسی طریقوں پہ چلائیں گے تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو لائف سٹاک ایک محنت طلب کام ہے، اس میں خود انوالو ہونا پڑتا ہے، نوکر سے وہ کام چلانا مشکل ہے۔ جب تک وہ موقع پہ آپ خود نہیں ہوں گے تو وہ کامیابی مشکل ہوتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔